الفاظ اتنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں اور باتوں میں الفاظ اتنے ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا. یعنی کوئی ہڑبڑاہٹ، کوئی غیر سنجیدگی نہیں تھی باتوں کے درمیان. بات سنبھل کے، ٹھہر کے، سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے اس انداز سے گفتگو کی جاتی تھی. ہم جلدی میں کبھی کبھی کتنا جلدی تیز بولنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سامنے والا آدھا سمجھے تو فائدہ کیا ہے کہ ہم نے اتنا بولا ہے. اس سے اچھا ہے کہ ہم کم بولیں اور سامنے والا سمجھ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایسے الگ الگ ہوتے تھے کہ گنے جا سکتے تھے. معبد نے جو تعریف کی تھی اس تعریف کو یاد کریے جو ہم پہلے پڑھائے کہ گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پیروئی ہوئی. گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پیروئی ہوئی. اب یہ سب کچھ ایک نبوت کا ایک نمونہ ہے نا. آپ اور ہم کہیں گے ہم یہاں پر کہاں پر فٹ ہوں گے. ایگزیکٹلی سیم ہونا مشکل ہے نا. ہمیں فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور ہر انسان پہلے اپنے لیول کو دیکھے کہ ہمیں پہنچنا کہاں ہے. کسی انسان کو منزل کا پتہ نہ ہو تو بھی سفر کس حساب سے جاری رکھے گا. میرے لیے اور آپ کے لیے منزل کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم کو اور آپ کو یہاں پہنچنا ہے. تو پھر سفر کا رخ بنتا ہے. کوئی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑا دور رہتا ہے، لیکن سارے اسی راستے پر رہتے ہیں. یہ ہے اصل بات جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اور آپ جو ہے الفاظ نہ ضرورت سے کم نہ زیادہ، اس کا بھی احساس. نہ کوتاہ سخن نہ طویل گو، جیسا کہ محبت کی تعریف ابھی چل رہی ہے. تو آپ تاکید میں، لوگوں کو سمجھانے میں اور یاد رکھنے میں اپنے خاص الفاظ کو اور کلمات کو کبھی کبھی 3 بار دہراتے بھی تھے. اور بعض چیزوں میں اگر اوپنلی بات کرنا مناسب نہ ہوتا تو ہڈن میسیجز دیتے تھے. اگر صاف طریقے سے سمجھانا مناسب نہ سمجھتے اور بولنا تو کنایا استعمال کرتے تھے کہ تھوڑا چھپا کے، ڈھک کے، ایسے شرم والی چیزیں ہوتی تھیں اس کو استعارے میں سمجھاتے تھے. یہاں کے ایجوکیشن میں آپ کو پتہ استعارہ کوئی نہیں ہے، کھلم کھلا ساری چیزیں بتا دیتے ہیں اور بلکہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں. سارے ریلیشن شپ کو سمجھاتے ہیں تصویروں کے ساتھ اور پتہ نہیں کیا، اور جتنا کچھ دکھا سکتے ہیں بس پریکٹیکل کر کے دکھانا ان کو بس باقی رہتا ہے. اور اسی کو انہوں نے ایجوکیشن سمجھ رکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنا بڑا معلم جس نے ایسی قوم کو ایجوکیٹ کیا جو کہ نکھر گئی ہیرے کی طرح، اس کی ایجوکیشن کیسی تھی کہ جہاں پر شرم والی باتیں اس میں کنایا اور ڈھکے چھپے چیزوں کو، الفاظ کو اور رویوں کو استعمال کیا جائے گا. اسی طرح آپ ناپسندیدہ، فحش یعنی شیمفل اور غیر حیادارانہ کلمات سے آپ کو نفرت تھی. آپ اپنے زبان سے گندی باتیں نکالنا پسند نہیں کرتے تھے. اور بات چیت کے دوران ایک چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم کو بہت اچھی لگی اور آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے آپ کے پاس ایک مسکراہٹ شامل رہتی. یعنی مسکرا کے بات کیا کرتے تھے آپ. اور مسکراہٹ آپ کی اور میری پرسنالٹی کو پوری طرح چینج کر دیتی ہے. اور یہی آپ کی خاص ادا تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح جمع رہتے تھے. اور عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا. میری تو ایک فکر میری مسکراہٹ چھین جاتی ہے. میرا موڈ کا ایک بار خراب ہو جانا میری مسکراہٹ چھن جاتی ہے. سامنے والے کا کوئی ادا یا کوئی اور اس کی جو ہے وہ بات میری زندگی کی سب کا سکون اور خوشی چھین لیتی ہے. مومن اتنا ہلکا نہیں ہوتا. مومن اتنا ہلکا نہیں ہوتا کہ دوسرے ہماری خوشیاں چھین کے لے جائیں.
مومن اپنی جگہ پر اپنے جڑ میں بہت اندر تک مضبوط ہوتا ہے. اپنی زندگیوں کی خوشیوں اور غم کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں کیوں ہوگا؟ ان تمام چیزوں کا کنٹرول خود میرے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، دوسروں کے ہاتھوں میں کیوں ہوگا؟ اپنی ہر پریشانی میرے کنٹرول میں ہونی چاہیے. ہم چاہیں تو اس کو بڑھا کے اپنی زندگی کو ایک المیہ اور ایک پتہ نہیں ایک ڈیزاسٹر بنا لیں، اور ہم چاہیں تو اپنی زندگی کے ہر غم اور ہر تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے، اپنی نعمتوں کے اوپر توجہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں خوشیوں کو بھر لیں. اور خوشیاں بھرنے کے لیے دو ہی چیزیں کافی ہیں. ایک تو یہ کہ میرا اور آپ کا مسلمان ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا. بس اس کے بعد کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے. تو میری خوشی کے لیے اللہ رب العالمین کا ساتھ ہونا، کیا یہ کم بڑی بات ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے؟ اور مجھے اللہ رب العالمین نے مجھ سے اتنی میری محبت میری ذات سے کی کہ نہ صرف یہ، اور مجھ کو اتنا اعزاز دیا ہے. میرے عظیم ہونے میں یہی دو چیزیں کافی ہیں کہ اللہ نے مجھ سے محبت کر کے مجھے اسلام ماں کے پیٹ سے دے دیا، مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، مجھے محمدی بنا دیا. پہلے کے بھی امت میں کہیں پر پیدا ہو سکتے تھے نا، جاہلوں میں پیدا ہو سکتے تھے، کسی جو ہے دوسرے دین والے کے پاس گھر میں پیدا ہو سکتے تھے، کہیں پر بھی پیدا ہو سکتے تھے. بٹ اللہ رب العالمین نے یہ دو چیزیں مجھے عطا کر دی ہیں. اب اس کے بعد کچھ ملا ہے نہیں ملا ہے، میری زندگی کی خوشیاں کوئی چھین نہیں سکتا. اس لیے کہ میرے اندر کی جو خوشی کا احساس ہے نا، وہ ڈیپ روٹیڈ ہے. اس لیے کوئی مومن کسی بھی اپنی فکر اور غم کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ لیتے ہیں ہم تو یہ جانتے ہیں مسکراہٹ ایک صدقہ ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرایا کرتے تھے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ آپ کو تکلیفیں کتنی ملی تھیں، آپ کے اوپر آزمائشیں کتنی آئی تھیں، اور آپ کے اپنے الفاظ ہیں جو حق بولنے والے کے الفاظ ہیں. ہم جیسے ایگزیجریٹ کرنے والے لوگوں کی تو باتوں میں آپ ایگزیجریشن مل جاتی ہے، بٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حق اور جھوٹ آپ نے کبھی نہیں کہا، اور آپ حق بولنے والی ذات تھے. آپ نے کہا جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا اور دھمکایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا اور دھمکایا گیا. تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ وہ ذات جس کے ساتھ اتنی دنیا زیادتی کر رہی ہے، خاندان والے زیادتی کر رہے ہیں، اپنا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، اپنی فیملی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، اس انسان کے ذات کے اندر نرمی، محبت اور مسکراہٹ موجود ہے. اپنے لیے اپنے رہنے سہنے کے ڈھنگ میں سلیقہ اور وقار موجود ہے. اس لیے اپنے رہنے سہنے کے ڈھنگ کو ٹھیک کرنا، اپنے لباس اور اپنے سلیقے کو ٹھیک کرنا، اور اپنے آپ کو ایک کیری کر کے چلنا، یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. دیٹس وائی، اس لیے ہونا ہے ہم کو اور آپ کو ایسا. اور اس کے لیے بہت نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، بہت خوشبوؤں کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ شو آف کی ضرورت نہیں ہے. ایک سادگی جو آپ کے اندر موجود تھی، اور اس سادگی کے اندر جو راحت اور سکون موجود تھا، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح آپ کی یہ جو مسکراہٹ تھی نا، وہ پورے آپ کے دین کے دعوت کو کیا کرتی تھی؟ ڈرائی نہیں ہونے دیتی تھی. اور لوگوں کے اندر اسی وجہ سے آپ کی ذات میں یہ اٹریکشن موجود تھی. آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بہترین سنت ہے. مسکرانا سنت، مسکرانا صدقہ، مسکرانا میرے اور آپ کی پرسنالٹی کا ایک بہترین جو ہے وصف، کہ ایک انسان فوراً مسکراہٹ کی وجہ سے فرینڈلی محسوس کیا جاتا ہے، اور اسی لیے پسند کیا جاتا ہے، اسی لیے لوگوں کا ہجوم اس کے گرد چلتا ہے.
اللہ اکبر. تو یہ کتنا اپنی ذات میں کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اب اس بات کو شروع کرتے ہیں، اس بات کو شروع انشاءاللہ تعالی کہ اب ہم اپنی فیملی ہو، باہر ہو، غصے کی حالت ہو، مطلب غصے کی حالت ہے مسکرا کے تو غصہ سامنے والے کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوگا، بٹ لیکن ہم اس کو پرولونگ نہیں کریں گے. ہم اس کو آگے لے کے مستقل اس کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ نہیں بنا لیں گے کہ جب دیکھو غصے میں ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس کہ آپ کی طبیعت کے اندر یہ جو آپ کے ارد گرد کے رہنے والے لوگ جو آپ کے اندر اٹریکشن محسوس کرتے تھے آپ کی اسی ادا کی وجہ سے، اور آپ بات کرتے ہوئے اکثر آسمان کی طرف دیکھتے. کبھی آسمان کی طرف، ہم آسمان کی خوبصورتی کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کے رنگوں کی طرف دیکھتے ہیں ہم، اور آسمان کے جو ہے وہ تاروں کے لیے دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، ہوائی جہاز کے لیے دیکھتے ہوں گے ہم. بعض اوقات کچھ چیز گزرتی ہے تو ہم اس کی طرف، آسمان کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اگر آسمان کی طرف اٹھتی تھی تو آپ سوچیں کہ کیوں اٹھتی تھی؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا عرش کہاں پر ہے؟ آسمان میں، آسمان کے اوپر کی جانب، ساتویں آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے. تو اللہ تعالیٰ کہاں پر متمکن ہیں، کہاں موجود ہیں؟ علم کے اعتبار سے میرے شہرک کے نزدیک ہیں. اس کا علم کے لیے اس کو آنا ضروری نہیں ہے، وہ وہاں موجود ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. الحمدللہ. تو کبھی اللہ کے اس مقام کو بھی دیکھنے کے لیے اللہ کی طرف توجہ، آسمان کی طرف دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے. ویسے تو ہر چیز میں اللہ یاد آ جائے، لیکن وہ اپنی ذات کے اعتبار سے متمکن کہاں پہ ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر، اپنے عرش کے اوپر. الحمدللہ. اسی طرح آپ گفتگو کے دوران کسی بات پر زور دینے کے لیے ٹیک سے اٹھ کر سیدھے ہو بیٹھتے اور خاص جملوں کو بار بار دہراتے، اور اگر لوگ جو موجود ہوتے ان کو کسی بات سے ڈراتے تو بات کرنے کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی ہاتھ مارتے. بات کی وضاحت کے لیے یعنی ایکسپلین کرنے کے لیے ہاتھوں اور انگلیوں کے اشارات سے بھی مدد لیتے. مثلا ہم نے کتنی حدیثیں پڑھ رکھی ہیں، دو چیزوں کا اکٹھا ہونا. جب اس کو ایکسپلین کرتے اور واضح کرتے تو شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملا کر دکھاتے، ہے نا. اور یہ حدیثوں کو جب ہم بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں اپنی اٹھائیں کہ یتیموں کی پرورش کرنے والا میں اور ایسے ہوں گے دونوں ایک ساتھ جنت میں. دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے اس کی پرورش کرنے والا اور اچھی تربیت کرنے والا، ہم دونوں ایسے ہوں گے. بہت سارے معاملات جس میں آپ نے ساتھ کو اپنی دو انگلیوں کو اٹھا کے بتایا، اور ہم حدیثوں میں اس بات کو پڑھتے ہیں. اسی طرح کبھی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر آر پار کر کے مضبوطی یا جمعیت یعنی کہ اسٹرینگتھ کا، مضبوطی کا اظہار کرتے. کسی چیز یا سمت میں اشارہ کرنا ہوتا تو پورا ہاتھ حرکت میں لاتے. کبھی ٹیک لگائے ہوئے اہم معاملات پر بات کرتے تو سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انگلیوں میں انگلیاں ڈال لیتے. تعجب کے موقع پر ہتھیلیوں کو الٹ دیتے، اور کبھی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کے انگوٹھوں کے اندرونی حصے پر مارتے، اور کبھی سر ہلاتے اور ہونٹوں کو دانتوں سے دباتے، اور کبھی ہاتھ کو ران پر، اپنے تھائز کے اوپر بھی مارتے. تو یہ تھا آپ کا انداز جو آپ بات کرنے کے میں معمولات میں استعمال کیا کرتے تھے. آپ کے تکلم کے اعتبار سے، آپ کی گفتگو کے اعتبار سے
بہت ساری چیزیں ایسی رہتی ہیں جس کو کہ آگے ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ کے بات ہی تو ہے، آپ کا تکلم ہی تو ہے، اور آپ کا بولنا ہی تو ہے جو قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں اور آگے جوامع الکلم کی شکل میں اور آپ کے ارشادات کی شکل میں ہم تک پہنچائے۔ تو یہ ایک ٹاپک ہے جس کو کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلے ہفتے بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہاں تک پہنچے ہیں اس میں کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے پھر آگے کی کا جو دوسرا ٹاپک اسٹارٹ ہوتا ہے بات کرنے کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کو پھر ہم اگلی نشست میں اور اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور سیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کیسی تھی وہ دل نواز ہستی کہ جس کو کسی نے ایک دفعہ دیکھ لیا یا ایک بار کسی کوئی مجلس میں بیٹھ گیا تو وہ آپ سے محبت کیے بغیر اٹھ نہ سکا۔ تو سیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے آج کے پروگرام میں جو چیزیں ہم نے سیکھی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اس میں جو پہلی بات ہم نے سیکھی ضرور آپ لوگ بھی اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا، لکھیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا، جس میں لباس کی فکر انشاءاللہ اپنے ساتر ہونے کے اعتبار سے اور تقویٰ کے لباس کے اعتبار سے، اسی طرح عورتوں کے لباس کے اعتبار سے اور مردوں کے لباس کے اعتبار سے، اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی چال کو دیکھیں گے، چال میری چال کیسی ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ اور ہم اپنے گفتار کو، اپنے بات کرنے کے انداز کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے چہرے کو جس کے اوپر مسکراہٹ موجود ہو، اپنے چہرے کو جس کے اوپر مسکراہٹ موجود ہو، اور اگر تکلیفوں کی وجہ سے نہیں مسکراتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ، اور اپنے دل کے اندر اپنی خوشی اور اپنے سکون کو، جو کہ امت محمدیہ کا ایک فرد اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے ہے، اس خوشی کو بار بار ہم یاد کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا ہے، چونکہ ہمیں نواز دیا گیا ہے اس لیے ہمیں اس کی فکر اور اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے دنیا جیسی بھی ہے، جتنی بھی تکلیف دہ ہے، چاہے وہ ماحول کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ گھر کے جو ہے وہ حالات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہو، آخرت اگر یہ دو چیزیں ملی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ ہمیں آخرت کی بہت بہت بڑی کامیابی اور ہماری ہمیشہ کی زندگی کی بہت بڑی کامیابی ملی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں، سنت کے سیرت کے پروگرام سے سیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم سب نے پہلے بھی کہا تھا ہم نے پروگرام اس لیے نہیں شروع کیا کہ ایک سیرت کے پروگرام میں ایک پروگرام کا محض اضافہ ہو جائے اور ہم تھوڑی سی دیر کو اپنے نبی کو یاد کریں اور پھر ہم اس کے بعد بھول جائیں، ہم کچھ نہ کچھ عکس سیرت کا اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا کرے، آمین، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نمونہ جو کہ ہم بن نہ سکے اور جس کی وجہ سے جس کی کمی کی وجہ سے دنیا ہمارے نبی کو تماشا بناتی ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے نبی کا اور پیارے نبی کا ہم مذاق اڑانے والوں میں سے ہو جائیں۔ ہم مذاق نہیں اڑاتے، لیکن اگر ہم فالو نہ کر سکے تو پھر ہم نے سب سے بڑا مذاق اڑایا ہے اپنے نبی کا، کہ جب ہم ان کی تعلیمات کے اوپر نہیں چلتے۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے نبی سے اس حالت میں ملاقات کریں کہ عاشقان رسول یا محبان رسول کہلانے والے اپنے نبی کو اپنے آپ سے ناراض پائیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ہم اس سیرت کو اپناتے ہوئے
اس مشن کو بھی اپناتے ہوئے، اس مقصد حیات کو بھی اپناتے ہوئے، اس پرپس آف لائف کو بھی اپناتے ہوئے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے تحت اپنی جانیں کھپائیں اور ہر لمحہ اپنے زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد کو، اللہ کے کام کو اور اللہ کے کلمے کو دیا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی صحیح کامیاب ہو جائیں۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے نبی کے سیرت سے سیکھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے لباس کی طرف توجہ کرنے والا، اپنے گفتار کی طرف توجہ کرنے والا، اپنی رفتار اور اپنی چال کی طرف توجہ کرنے والا، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی وہ خوشی ہمارے دلوں کے اندر بسا دے کہ جس کے بعد کوئی غم نہیں رہتا۔ آمین یا رب العالمین۔ اور دعا کرتے ہیں اپنے ان تمام لوگوں کے لیے بھی کہ جو کہ ہم میں سے بیمار ہیں، ہمارے جیسا کہ نسرین حق نے کہا، فروخ حق اور انوار الحق یہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے جو ہے وہ نوازے۔ اللہ رب العالمین ہماری فرحانہ بہن کو بہترین جو ہے وہ صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رشتہ دار ماموں ہیں ہمارے، وہ انڈیا میں بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ماشاءاللہ یہ فیملی ہم سے بہت قریب ہے اور ہماری چھوٹی دیورانی کے والد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بیمار ہے ہمارے رشتہ داریوں میں، ہمارے بھائی بہنوں میں، اللہ تعالیٰ ہماری فرحانہ آپا کی بہن کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر معاملے میں آسانی کرے، اور ہماری فرحانہ آپا کو بہترین دل کے اندر صبر اور اللہ رب العالمین سکون عطا کرے۔ آمین۔ اور اس تکلیف پر ان کو بہترین اجر سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بیمار پوری امت کے لوگوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی ہمارے گروپ کے اندر، ہمارے گروپ سے باہر، اور اللہ ہمارے جہاں کہیں پر بھی کوئی بیمار ہے، چاہے اس بیماری سے چاہے اس بیماری کے علاوہ، اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں شفائے کاملہ عاجلہ کی۔ عذب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء لا یغادر السقما۔ اور افشین کی دوست خالدہ میر بیمار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ ہم میں سے جتنے بھی بڑی عمر کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا کرے یا اللہ۔ اور اے اللہ ہم میں سے جو کوئی آپ کے پاس چلا گیا ہے یا اللہ، اس میں سے ہماری فرزانہ شاہین بہن جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے اس بیماری سے گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ان کے درجات کو بلند کرے، شہادت کا درجہ عطا کرے یا اللہ یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب میں سے اور جو کوئی بھی اس دنیا میں موجود ہے جن کو ہم نہیں جان رہے اور جن کو ہم جان رہے ہیں، اللہ اس میں سے جو کوئی بھی اس بیماری سے آپ کے پاس جا رہا ہے یا اللہ امت کے تمام لوگوں کو یا اللہ شہادت کے درجے پر فائز کیجیے یا اللہ اس امت کو نفاق سے، اے اللہ نقالی سے، اے اللہ، اور اس امت کو بے راہ روی سے، گمراہی سے، فحاشی سے، اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو بچائیں یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیں جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ ہم سب کو اس وبا اس بیماری سے بچائیں۔ اے اللہ ہمیں بہترین ہماری فیملیز کو، ہمارے گھروں کو یا اللہ سلامتی عطا کریں یا اللہ، ہمارے بچوں کو یا اللہ دین کی سمجھ عطا کریں یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں سے اے اللہ دین کا کلمہ بلند کرنے والوں کو یا اللہ پیدا کریں یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب سے ٹوٹی پھوٹی اپنے دین کی خدمت لے لیں یا اللہ اور اس کو قبول کر لیں یا اللہ ہم سب کو بعمل مسلمان بنا دیں یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری نمازیں، اے اللہ ہمارے دن اور رات، اور اے اللہ ہماری زبانیں اور ہمارا اخلاق اے اللہ پورا اسلام کا نمونہ ہو یا اللہ۔ کہیں تھوڑا بھی اگر اپنے نبی سے لے لیں گے یا اللہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی عمل کر لیں گے یا اللہ، تو بہت انسانیت کے لیے انشاءاللہ ہم رحمت بن جائیں گے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، اللہ ہمیں بھی انسانیت کے لیے رحم والا اور رحم کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے امریکہ میں یا اللہ، اس کے لیے بہترین راستے ہموار کیجیے یا اللہ پیسفل ٹرانسفر ہو یا غفور الرحیم یا اللہ، شر والے لوگوں سے بچا کے یا اللہ، اور اس
آنے والی نئی لیڈرشپ کو اللہ پوری انسانیت کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے رحمت کا باعث بنائیے یا اللہ. یا اللہ مسلمانوں کو بھی عمل کی توفیق عطا کیجیے یا غفور الرحیم. اللہ پوری دنیا میں ایسی لیڈرشپ عطا کیجیے کہ لوگ اور انسانیت سکون پا جائیں یا اللہ. یا اللہ اپنے ظلم سہنے والے لوگوں کی جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان سبوں کو کی دعاؤں کو یا اللہ ان کی فریادوں کو سنیے، چاہے وہ کشمیر کے لوگ ہوں، چاہے وہ فرانس کے لوگ ہوں، چاہے وہ فلسطین کے لوگ ہوں یا اللہ، افغانستان کے جہاں کہیں بھی یا اللہ یہ ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ہر جگہ کے لوگوں کو یا اللہ، چاہے وہ عراق کے لوگ ہوں، چاہے وہ کسی بھی جگہ کے کسی بھی علاقے کے ہوں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ یہاں USA کے ہو، اے اللہ ہر جگہ جہاں کہیں پر بھی انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان کی فریادوں کو سن کے اے اللہ ان کے لیے رحمت کا معاملہ، رحم و کرم کا معاملہ، ان کے لیے حفاظت کا معاملہ کیجیے یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجیے اور یا اللہ ہم سب اپنے لیے بھی یا اللہ ہم سب کو بہترین اپنے نبی کی صفات عطا کر دیجیے. اللہ اس پروگرام سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کیجیے یا اللہ یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یا غفور الرحیم. اے اللہ ہمارے والدین کے لیے ہمیں ثواب جاریہ بنائیے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے. اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ. اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ. اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ. اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس طلب کرتے ہیں. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار. آمین یا رب العالمین. اے اللہ ہمارے تمام فیملی کو، ہمارے جد امجد کو، ہمارے سسرال کو، ہمارے مائکے کو اے اللہ سبھوں کو یا اللہ بخش دیجیے. جو آپ کے پاس چلے گئے اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے اور جو دنیا میں زندہ ہیں اللہ ان کو بہترین صحت، ایمان اور عافیت والی زندگی عطا کیجیے یا اللہ. ہم سب سے راضی ہو جائیے. ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا ربی. ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا اللہ. ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو. آمین یا رب العالمین. ہم سب کے آنے کو اور بیٹھنے کو قبول کر لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ ہمارے پاس صحیح بخاری اور حفظ کی کلاس ہے اور آگے تھرسڈے کے دن انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ ضرور ڈاکٹر جبین صادق کو ضرور بلائیں گے تاکہ آپ سب ان سے گھریلو اعتبار سے اپنے بیماریوں کا یا ایمیون سسٹم کو بڑھانے کا یا اپنی صحت کا راز حاصل کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ لوگ ضرور تھرسڈے کے پروگرام کو میں بھی شرکت کیجیے جو کہ 3 بجے سے ہوتا ہے اسی روم نمبر پہ. شکاگو ٹائم ہے 3 بجے اور اسی کانفرنس روم میں ہوتا ہے. اس میں شرکت کیجیے تاکہ آپ اپنے سوال و جواب بھی حاصل کریں انشاءاللہ جو کہ آپ اپنے دین کے اعتبار سے پوچھتی ہیں ہم سے اور انشاءاللہ تعالیٰ صحت کے اعتبار سے بھی اپنے سوال و جواب حاصل کریں انشاءاللہ تاکہ آپ اور ہم صحت مند بھی رہ سکیں. اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہاں پر آپ سے رخصت لیتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس ریکارڈنگ کو آگے اپنے جاننے والوں میں بھیجیں تاکہ ہم دنیا میں اس سیرت کے پروگرام کو اور اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آگے بڑھا سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں. جزاکم اللہ خیراً کثیرا و حسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.